السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل ابیحہ اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، شمر کون تھا؟ شمر کی موت کیسے ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی؟ شمر کے بارے میں آپ سبھی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس نے نواسائے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا، اس کو کس نے اور کب قتل کیا، اور شمر کے کیا کیا سنگین جرائم تھے، اور ایک خاص بات کہ شمر کی موت کے بعد اس کے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ میں آپ کو یہ پوری تفصیل اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ شمر کا اصل نام شر حبیب تھا، اس کے باپ کا نام ذل جوشن تھا جس کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا۔ حضرت قاضی عباس علیہ السلام کی والدہ بھی انہی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شروع میں شمر حضرت امام حسین کے سپاہیوں میں سے تھا اور آپ کے حامیوں میں سے ایک تھا، اور جنگ صفین میں بھی شمر حضرت امام حسین کی طرف سے لڑا تھا۔ شمر کو برس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے اور سفید دھبے کے نشان تھے، اور یہی وہ بدذات شخص ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو عمر بن سعد نے اس تنازع کو امن کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنے 4 فوج کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچ گیا اور ساتھ میں عبید اللہ زیاد کا دھمکی بھرا خط بھی لے کر آیا۔ جب عمر بن سعد اس خط کو دیکھا تو لکھا تھا، یا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو کر دو یا پھر پورا چارج شمر کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد پوری رات یہ سوچتا رہا اور آخرکار اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر حضرت امام حسین کے ساتھ یہ جنگ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا، لیکن وہ تو آخرت کا سودا ہے۔ اگر جنگ کرتا ہوں تو مجھے حکومت ملے گی جو کہ آج کا اور ابھی کا سودا ہے، اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ آج کا سودا چھوڑ کر آخرت کا سودا کر لوں۔ ابھی حکومت لیتا ہوں، آخرت کو آخر میں دیکھ لوں گا، اور جنگ کے لیے راضی ہو گیا۔ اور اس طرف شمر ذل جوشن حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب آیا اور آ کر آواز دینے لگا، اے میری بہن کے بیٹو، میرے پاس آؤ۔ پہلے تو حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس جا کر دیکھو تو کہ شمر کیا کہنا چاہتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرمانے پر حضرت عباس علیہ السلام اپنے سبھی بھائیوں کے ساتھ آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام شمر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے شمر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمر بولتا ہے، میری بہن کے بیٹو، تمہاری والدہ اور میں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس حساب سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری جان بخش دوں۔ اس لیے عبید اللہ بن زیاد سے تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے آیا ہوں۔ یہ امان نامہ قبول کرو اور حسین علیہ السلام کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد یا تو ہماری طرف آ جاؤ یا کربلا سے چلے جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، لعنت ہو تم پر اے شمر، اور اس کے امان نامے پر ہمارے لیے یہ امن لے کر آئے ہو، اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امن نامہ نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر اپنے اہل بیت ہونے اور حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے محبت کے ارشادات سنانے لگے تو یہی وہی شمر ہی تھا جس نے حضرت امام حسین کو یہ سب کہنے سے روکا تھا۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوپہر تک زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے تھے تو شمر اور اس کی فوج خیموں میں حملہ وار ہوئی اور آگ لگا دی۔ اس کے بعد شمر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیر برساؤ، اور پھر شمر نے حملہ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق شمر ہی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا۔ شمر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے مبارک پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام مبارک کا سر مبارک تن سے جدا کرتا ہے اور آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑاتا ہے، اور شمر کے ہی کہنے پر آپ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد شمر کوفہ چلا گیا۔ 66 ہجری میں شمر حضرت مختار کے ساتھ جنگ لڑا، لیکن اسے شکست ہوئی۔
یہ دمے کی کھال میں چھپ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت مختار کے سپاہی شمر کا پیچھا کرتے رہے حتیٰ کہ شمر کا پتہ چل گیا۔ شمر کا حضرت مختار کے سپاہیوں کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا اور شمر بن ذوالجوشن کو قتل کیا گیا۔ اسے قتل کرنے کے بعد سر کو کاٹ کر حضرت مختار کے پاس بھجوا دیا گیا اور اس کے جسم کو کتوں کے سامنے پھینک دیا۔ اہل بیت کے سر کو جدا کرنے والا اس طرح اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ تھی شان امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔